السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، کرونا وائرس جو آج پورے سنسار میں، پوری دنیا میں ایک وبائی مرض کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اور یہ اپنے چپیٹ میں تقریباً سارے ممالک کو لے چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بیماری کی پھیلنے کا شدت انتشار اور تیزی کے ساتھ پھیلنے کی وجہ سے دنیائے اسلام کے مستند اور فقہی بصیرت رکھنے والے علماء نے یہ فیصلہ لیا کہ جمعہ اور جماعت کی نمازیں مسجدوں میں ادا نہ کی جائیں، کیونکہ یہ وبائی بیماری لوگوں کے ساتھ آپس میں دوسروں کے ساتھ لوگوں کا آپس میں ملنے کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ لہذا جان کی ہمارے اسلام کے اندر ایک اہمیت ہے، اسے ایک مقام حاصل ہے۔ جان کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام نے ہم تمام لوگوں کو دی ہے کہ اپنے جانوں کی حفاظت کی جائے۔ میرے بھائیوں، کل چونکہ جمعہ کا دن ہے، اور بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ کے ذریعے سے یا موبائل فون کے ذریعے سے یہ استفسار، یہ سوال آ رہا ہے کہ جمعہ کی نماز کیا گھروں میں ادا کرنا درست ہے؟ اگر ہم اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو جمع کر کے یا اپنے اہل خانہ کو جمع کر کے جمعہ کی نماز ادا کرنا چاہیں، جس میں 10 20 30 لوگوں کی تعداد ہو جاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، فقہی بصیرت رکھنے والے جید علماء، مستند علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر میں جمعہ کی نماز اپنے پاس پڑوس والوں کے ساتھ مل کر اکٹھا ہو کر ادا کرے، اور اکثر علماء نے اسے بدعت سے قریب قرار دیا ہے کہ یہ بدعت دین کے اندر ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کریں۔ کیونکہ جمعہ، میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمعہ ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن کو سرداری حاصل ہے، یہ سردار ہے ہفتے میں، اور اسے جو امتیازی شان اور مقام حاصل ہے دیگر نمازوں کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چونکہ بہت سارے آج ہمارے معاشرے میں رہنے والے مسلمان جو دین کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن 5 وقتہ نمازوں کے پابند نہیں ہیں، ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے اور مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر جمعہ کی نماز بھی ادا نہ ہوئی تو ہم کہاں رہ جائیں گے؟ میرے بھائیوں، جماعت کی نمازیں بھی 5 وقتہ تمام مسلمانوں کو فرض ہے، جیسے جمعہ کی نماز فرض ہے۔ ان کا یہ جذبہ، ان کی یہ تڑپ، ان کا یہ شوق، اس کی قدر کی جائے گی۔ لیکن چونکہ اس بیماری کو دیکھتے ہوئے، چونکہ اجتماع سے اور بہت سارے لوگوں کے اکٹھا ہونے سے اس بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے، اسی وجہ سے اہل علم نے اس سے لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے پابندی لگا دی ہے وقتی طور کے لیے۔ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی یہ آزمائش ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اللہ کی طرف کتنی جلدی پلٹ کر آتے ہیں، اپنے خطاؤں اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور چونکہ جمعہ یہ اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، ایک نمایاں شعار ہے، اور یہ اگر گھروں میں ادا کیا جائے تو وہ شعار جو اسلام کا عظیم شعار ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، ایک علاقے میں اگر 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے کئی مسجدیں ہوں، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جسے جامع مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے ایک مسجد میں ہو، تو سارے لوگوں کو اپنی اپنی مسجدیں چھوڑ کر جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہر مسجدوں میں جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ
اگر لوگوں کی کثرت ہو جائے، مسجد تنگ ہو جائے تو دوسری مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک گاؤں اور ایک علاقے میں کئی مسجدوں میں جہاں پر لوگوں کے لیے ایک مسجد کافی ہو، دیگر مساجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو گھروں میں جہاں پر ایک گاؤں میں ایک علاقے میں 20 25 30 سینکڑوں گھر ہوں، ہر گھر میں اگر جمعہ کی نماز ادا کی جائے یا چند گھروں میں لوگ منتشر ہو کر کچھ گھروں میں اکٹھا ہو کر جمعہ کی نماز ادا کریں تو میرے بھائیوں یہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیں کہ اسپتالوں کے اندر جو بیمار ہیں یا جو قید خانے میں مسلمان قید و بند کی سزا جھیل رہے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی تعداد موجود ہے، اس کے باوجود اسلام نے انہیں اجازت نہیں دی ہے کہ وہ جیل میں الگ سے جمعہ کی نماز قائم کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جمہور علماء کا فیصلہ ہے کہ جیلوں کے اندر، اسپتالوں کے اندر چند مریض اکٹھا ہو کر، چند قیدی اکٹھا ہو کر جمعہ کی نماز ادا کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اہل علم نے یہ دلیل دی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو مجدد اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کی امامت اور عقل کا لوہا اعدائے اسلام بھی مانتے ہیں، اور ان کے زمانے میں موجود جو ان کے فقہی مسائل یا ان کے رائے کے خلاف تھے، وہ بھی ان کی قدر کرتے تھے، ان کے علم کی، ان کی عقل کی۔ کئی سالوں تک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں قید و بند تھے، کئی سال تک۔ مختلف متعدد مرتبہ کو اگر اکٹھا کیا جائے تو کئی سال بن جاتا ہے، لیکن کسی کتاب میں یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ قیدیوں کو اکٹھا کر کے جمعہ کی نماز پڑھائی ہو۔ اور ان سے پہلے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہیں بھی قید و بند کیا گیا، ان سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جمعہ کی نماز قید خانے میں ادا کی ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ فتویٰ اہل علم کا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز مسلمانوں کے ساتھ، جمعہ کی نماز مسلمانوں کے ساتھ مساجد میں ادا کی جائے گی، گھروں میں نہیں، مساجد میں مسلمانوں کے ساتھ ادا کی جائے گی جو علاقے کے مسلمان ہیں۔ ایسے ہی سعودی فتویٰ کمیٹی کا یہ فتویٰ ہے کہ جس شخص نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر جمعہ کی نماز ادا کر لی، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز کو دہرائے اور ظہر کی نماز ادا کرے، کیونکہ جمعہ کی نماز مسلمانوں کے ساتھ مساجد میں پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں پر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، جمعہ کی نماز عورتوں پر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر عورتیں مساجد میں جا کر جمعہ کی نماز ادا کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ درست ہے، جائز ہے، پڑھ سکتی ہیں، اور ظہر کی نماز سے یہ جمعہ کی نماز ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں سے، اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جمعہ کی نماز آپ گھروں میں نہ ادا کریں، بلکہ اس کے بدلے میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ عذر کی بنیاد پر، مجبوری کی بنیاد پر اگر بندہ وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے جو عام دنوں میں کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان تمام اجر و ثواب سے نوازے گا جو بغیر عذر کے انسان کر رہا ہوتا تھا۔ آج ہمارے اوپر پریشانی ہے، وبائی بیماری کا خطرہ ہے، لہذا ہم مجبور ہیں، معذور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجبوری کے پیش نظر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داری ہمیں نہیں ادا دیتا ہے جس کے ہم اہل نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے آپ ڈرتے رہیے۔ تو میرے بھائیوں ظہر کی نماز جمعہ کے بدلے میں ادا کریں، نہ کہ چند لوگ اکٹھا ہو کر، اور جس اندیشے اور جس خطرے کی بنیاد پر اہل علم نے مساجد کو بند کیا ہے، اگر وہی کام اپنے گھروں میں کریں، اپنے پاس پڑوس والوں کو اکٹھا کر کے کریں، تو میرے بھائیوں یہ احتیاطی تدابیر اور احتیاطی اقدامات کے خلاف ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کی حفاظت کرتے ہوئے
اپنے تمام جو علماء اسلام رہنمائی دیتے ہیں یا ماہرین ڈاکٹر حضرات جو ہمیں احتیاطی تدابیر دے رہے ہیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں سے اور خاص طور سے اور عام طور سے تمام انسانوں سے اس وبا کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔